والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ، اس میں جاری ہے، اور جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے 4 حصے ہیں، تو یہ تیسرے حصے سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو احکام دیے گئے ہیں وہ امت مسلمہ کی ضرورت اور شریعت کے ضروری احکام ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ انفاق اور جہاد کا بھی ذکر آیا ہے اور بار بار آیا ہے۔ تو اس کے لیے بتانے کے لیے کہ احکام کے مکمل نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور جب حکومت ہوگی تبھی یہ تمام چیزیں چلیں گی، اس میں زکوٰۃ کا سسٹم بھی چلے گا، جہاد کا سسٹم بھی چلے گا، اور جتنے بھی سارے چیزیں ہیں وہ اسی میں آتی ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ اب پہلے پیراگراف میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 142 سے 152 تک، تو اس میں شہادت علی الناس کے منصب پر امت وسط کو تعین کیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے کیا اسباب تھے، کیوں ان کو الگ کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور سرکشی کی، حسد، تعصب، جلن میں پڑے رہے اور فرقہ واریت اختیار کی۔ ان تمام امور کی بنا پہ اللہ نے ان کو معزول فرما دیا، اور ان کی جگہ پھر امت مسلمہ اور یہ بنی اسماعیل کو یہ مقام دے دیا گیا۔ تو یہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے، تو یہی امت مسلمہ کو یہ جو منصب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ بہت واویلا مچائیں گے، بہت ہی شور مچائیں گے، یہ مشرکین بھی اور یہودی بھی، اس بات پہ کہ یہ بیت المقدس سے آپ خانہ کعبہ کی طرف کیوں منتقل ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہودیوں کو تو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ ان کا قبلہ تھا، اور مشرکین اس لحاظ سے کہ اب یہ واپس آ گئے ہیں اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ پورے ہی واپس آ جائیں، اس حد تک وہ سوچنے لگے اس بات پر۔ تو وہی فرمایا کہ یہ تمام اس بات پہ شور مچائیں گے اور طرح طرح کے پروپیگنڈا کریں گے، تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہو، آپ اس بارے میں کسی قسم کا خوف نہ رکھیں، بلکہ تیار کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نفسیاتی طور پر تیار ہو جائیں کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے، تو آپ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں، اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے سے متوجہ ہوتے تھے ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ دیکھیں کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے سابق ایمان و عمل کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ پہلی بات یہ فرمائی گئی اس آیت میں کہ اس بات اس لیے تمہیں بنایا گیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو گے، تو یہ گواہ بنائے گئے ہیں، یہ امت پوری تمام امتوں پر گواہ بنائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس امت کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس طرح یہ گواہی کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور یہ بات بھی بتا دی کہ پہلے بیت المقدس کی طرف کیوں تھا اور بعد میں اس کو بدل کیوں دیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی، ایک آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے فرمایا کہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہی چیز دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا، اور یہ دیکھا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، سب پتہ چل گیا۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا،
ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں اس معاملے میں بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور ہمارا کوئی اس میں سسٹم ہی نہیں رہا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ اب یہ معاملہ بالکل ہی مختلف ہو گیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ لوگ جو پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے ان کی نمازیں بھی قبول ہوں گی. جسے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا. تمہارا ایمان اور عمل جو پہلے تم کر چکے تھے، یا وہ لوگ جو کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ان کا عمل ضائع نہیں ہوا ہے، عمل ان کا بھی باقی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا اور وہ عمل بھی قبول ہوگا. فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر غافل نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، بار بار دیکھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ یہ کب میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا. اسی لیے آپ کو اس کی ایک پریشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی اس خواہش کو قبول کر لیا، خواہش کے مطابق کر دیا، اور پھر قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا قبلہ اس طرف پھیر لیجئے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے تھے. اور مسلمانوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ اب جہاں تم جہیں پہ بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، تم اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف کر لو. مسجد حرام کی طرف تمہارا رخ ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی. تو مسجد حرام کی سمت کی طرف ہے ہمارا جو معاملہ ہے، ہم سمت کی طرف کر لیں بس یہی کافی ہے کہ وہ مغرب کی طرف ہے ہماری طرف سے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہم مغرب سے رخ کر لیں، نماز ہو جائے گی ہماری. اور لیکن جو وہاں پر ہیں خانہ کعبہ میں اندر ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. وہ جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے اندرونی، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف جو رخ کر کے نماز ہوگی وہ نماز صحیح ہوگی. لیکن باہر جو ہیں دور، ان کے لیے وہ سمت کافی ہے، جس طرف ہی جیسے کہ اگلی آیات میں بھی آئے گا. اور فرمایا کہ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا کہ سب کچھ جانتے ہیں یہ لوگ. یہ یہود اس بات کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، مانتے نہیں تھے. اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں گے تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے، اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اگر آپ نے اللہ کی طرف آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہودی کبھی بیت المقدس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ اس طرف کبھی رخ کریں، خانہ کعبہ کی رخ کریں گے ہی نہیں، چھوڑیں گے ہی نہیں اپنے قبلے کو. اور اب آپ بھی اپنے قبلے کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا قبلہ اب خانہ کعبہ ہے تو اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب کوئی ادھر نماز پڑھے گا اس طرف تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز غلط ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دی کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور نصارہ کا جو ہے وہ مطلع آفتاب، سورج جدھر سے طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے. تو اب دیکھ لیجئے کتنا فرق ہو گیا ان کا بھی، ان کا اور ان کا. اسی لیے پھر اب معاملہ جو ہے وہ ویسا رہا ہی نہیں. تو فرمایا کہ یہ آپس میں بھی کسی طور پہ ماننے والے نہیں ہیں، اور اب آپ ان کی کسی بھی بات کو نہیں مان سکتے. جب آپ کے پاس یہ علم آ گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اب آپ کسی کی بات ماننے کی آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے. یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا یقین رکھتے ہیں، یقینی بات ہے. جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے. کون بھول سکتا ہے کہ میری اولاد ہے؟ اپنی اولاد کو کوئی نہیں بھول سکتا، چاہے وہ برسہ برس کے بعد اس سے ملاقات ہو، کافی عرصے، تب بھی وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ یہ تو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی صلبی اولاد کو، اپنی بیٹوں کو جانتے ہیں، اسی طرح یہ نبی کو بھی جانتے ہیں اور سب کچھ اس کو پہچانتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے.
یہی حسد جلن، جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا، پچھلے سپارے میں پڑھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، جلن ہے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اس لیے وہ جلتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو فرمایا آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے۔ اور ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر صاحب دین و ملت کے لیے ایک مخصوص جہت ہوتی ہے، ایک مخصوص قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب اس طرف ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مخصوص کر دیا، اب ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنی عبادات کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں، نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اے لوگو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ پھر یہی فرمایا گیا کہ اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں وہاں سے نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیجیے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، پس تم لوگ ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم راہ راست پر لگ جاؤ۔ تو یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو گیا تو مدینہ میں بھی فتنہ برپا ہو گیا، اہل کتاب، منافقین، مشرکین سب نے اپنی اپنی باتیں شروع کر دی۔ اہل کتاب کو تو تکلیف تھی ہی اس بات کی کہ یہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر ادھر کیوں چلے گئے، اور منافقین بھی وہ بھی دیکھنے لگے، دیکھو کبھی ادھر پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ مشرکین نے بھی کیا آج یہ ادھر پڑھ رہے ہیں تو کل یہ بالکل ہی ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے، آج انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا، انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور اس کی طرف بتا رہے ہیں کہ اب ہمارا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو لہذا اب یہ تو ہمارے ہی دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں انہوں نے شروع کر دیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب فرما دیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ باتیں تو بناتے رہیں گی، تو ان کی خصلت ہے، سانپ تو ڈسے گا ہی، سانپ کو چاہے کتنے ہی آپ وہ دودھ مکھن کھلاتے رہیں تو وہ آپ کا دوست نہیں بن جائے گا، اس کی خصلت میں، اس کی فطرت میں جب یہی ڈسنا لکھا ہے تو وہ ضرور ڈسے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہود کا، مشرکین کا، منافقین کا، کہ یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تو لہذا ان سے ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ مجھ سے ڈریے اور جو میں نے آپ پہ نعمت ہے اس کو میں پورا کروں گا اور تاکہ تم ہدایت پر لگ جاؤ۔ فرمایا کہ جیسے کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، بس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں قبلہ جیسے بدلا، اسی طرح تمہارے لیے ایک رسول بھیج دیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس امت کے اوپر احسانات، ایک تو قبلہ وہ ان کو دے دیا گیا، دوسرا قبلہ مل گیا، اور دوسرا احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت وہ ہمارے لیے نبی بنا کر بھیج دی گئی، جیسے کہ پچھلے سپارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ تو یہ اللہ کی دعا، اللہ نے دعا قبول فرما لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر وہ نبی آ گئے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ رب نبی جو کہ تمہارے لیے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ کی طرف وحی کے ذریعے سے تمہیں وہ تمام چیزیں آتی ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں یاد کرتے۔ تو پہلے وہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو وہ ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھلا دیا انہوں نے، اللہ نے بھلا دیا، جاؤ اب میرا کوئی تم سے تعلق نہیں۔ تو یہی چیز ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے،
اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے احسان کہ اگر وہ رازداری کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رازداری سے اپنے دل میں اس کو یاد فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرح سب کے سامنے ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے مجمع میں، جو وہ بہترین مجمع ہوگا، فرشتوں کا مجمع ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں گے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو احسان دے رہے ہیں، کہ انعام دے رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ذکر الہی صرف تسبیح و تحمید اور تہلیل تکبیر یہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ ذکر الہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے، یہاں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے وہی چیز ہوگی جو کہ اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیں کہ نہیں یہ ذکر الہی یوں ہونا چاہیے، کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قبرستان میں آدھی رات کو اللہ اللہ کیا کریں آپ۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے آیا؟ قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا۔ تو چیز وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور صحابہ کرام نے فرمائی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، یہ ہے اصل چیز۔ اپنی طرف سے بتانے سے بات نہیں بنتی کہ نہیں اتنی دفعہ آپ ضربیں لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب بناوٹی ہیں، بعد کی باتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں صحیح ہوتی تو صحابہ کرام کیوں نہ کرتے اس کو، تابعین کرام کیوں نہ کرتے، ائمہ کرام نے کیوں نہیں بتائیں ہمیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، وہ کہیں حقیقت میں نہیں ہیں۔ تو ذکر الہی وہی ہے جو کہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جو کہ اس طرح یہ صوفیہ حضرات جو بناتے پھرتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح صبر اور نماز پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی، کہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ صبر کرو۔ جو بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تنگ دستی ہے، غم ہے، سب پہ صبر کرو، برداشت کرو، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً شکوہ کرنے لگیں، اللہ کا شکوہ، اپنی قسمت کا شکوہ، اپنے حالات کا شکوہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، صبر کر لو۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، دیکھو سارا دکھ ختم ہو جائے گا، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی، صرف نماز کے ذریعے سے، کہ نماز میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ پھر وہ جہاد کا بھی ذکر کیا۔ تو اس صورت میں جیسے میں نے عرض کیا، اور خاص طور پہ اس سپارے میں کئی دفعہ آئے گا جہاد کا ذکر، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بار بار ذکر آئے گا، 4-5 مرتبہ ذکر آ رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرما دیا گیا کہ یہ صبر کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صبر کی سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا طریقہ کہ آدمی میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو جائے، اور وہاں پہ چاہے اس کی جان بھی چلی جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، صبر کی بہترین مثال۔ تو اسی لیے ان کا ذکر فرمایا گیا کہ جو اللہ کے راہ میں اس طرح مارے جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہیں۔ تو ایک عام موت ہے، اپنے بستر پہ مرتا ہے وہ شخص، ایک وہ ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرتا ہے۔ تو دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اسی لیے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کے لیے تو زندگی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ دوسری جگہ جو فرمایا دوسری سورہ آل عمران میں، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیا جاتا ہے ان کو، بڑے خوش ہیں، بڑے ہی آرام سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو ان کے لیے انتظامات کیے ہیں، اسی لیے ان کو زندہ کہا ہے، مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ ایسی موت نہیں ہے جو تمہاری موت کی طرح مر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایسی زندگی ہے ان کی جس کا تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر صبر کے حوالے ہی سے ایک اور چیز بھی فرما دی، فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ انسان کی زندگی میں یہ مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، کہیں وہ
خوف میں مبتلا ہو جائے گا، کہیں بھوک ہے، کہیں مال میں، جان میں، پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن جو صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور وہ یہ لوگ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ یہ وہ عقیدہ دے دیا ہے کہ اس میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، گریہ زاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اگر یہ چلا گیا ہے آج یہ شخص، کل ہم بھی چلے جائیں۔ تو یہ عقیدہ دے دیا گیا، یہ اطمینان دے دیا گیا تاکہ ہم صرف اللہ ہی کے حوالے سے سوچیں اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے انعام بھی دے دیے، فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات، پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں ہیں، رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں، یہ ہے وہ لوگ۔ تو ان کے لیے تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی مہربانیاں، اس کی شفقتیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر کرنے والے ہیں۔ بیچ میں یہ آیت بھی آئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر صفا مروہ کی بات آئی بیچ میں، وہ اس لیے کہ صفا اور مروہ دو چوٹیاں ہیں، پہاڑ اب تو خیر نشانات ہی رہ گئے ہیں، دو پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، ان کے اوپر دو بت تھے، اساف اور نائلہ، دو بت انہوں نے لگا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو اب جب کہ ان کی صحیح کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، حضرت ہاجرہ جب اپنے بچے کے لیے پانی اس کو چاہیے تھا، بے چین تھی، پریشان تھی، دوڑ رہی تھی کہیں سے پانی مل جائے، بچہ پیاسا مر جائے گا، تو کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، ایک سے پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، کہیں کوئی قافلہ مل جائے، کوئی نظر آ جائے، تو یہ سب اس کی پریشانی میں ایک بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ تو اسی وقت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ہمارے لیے ایک مستقل شریعت بنا دی کہ جو بھی عمرہ کرے اگر صحیح نہیں کرے گا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا، وہ عمرہ ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ اس طرح باقاعدہ صحیح کے ساتھ طواف کے ساتھ اس کا عمرہ ہوگا۔ حج میں بھی اس کا جز بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ کام تھا۔ اب جب مسلمانوں کو کہا گیا تم کرو تو کہنے اب کیسے کریں ہم، یہ تو بت تھے، کل تک تو بت رکھے ہوئے تھے یہاں پر، اب ہم ان کی کس طرح یہ عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اب تمہیں کرنا ہوگا۔ اور یہی صحابہ کرام نے بھی پوچھا تو فرمایا کہ تو اللہ کا حکم ہے، اب تمہیں کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب اگر کوئی اس پہ طواف کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اب وہ بتوں کے لیے نہیں کر رہا، بتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ تو اب اللہ کے حکم سے وہ طواف کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، تو اب اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور جو بھی اچھا کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ تیسری بات آ رہی ہے، اب عقیدہ توحید کے حوالے ہی سے بات آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو لوگ اس طرح چھپاتے ہیں، چھپانا بھی، علم کو چھپانا بھی جرم ہے، جرم۔ اور یہ یہودیوں نے یہی کیا تھا کہ وہ چھپاتے رہتے تھے، بتاتے نہیں تھے ان کو، بلکہ وہی بات بتاتے جو ان کے اپنے صحیح سمجھتے تھے یا اپنے مزاج کے مطابق تھی، یا جس سے کوئی پیسہ اٹھانا چاہتے تھے، پیسہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ اصل بات نہیں بتاتے تھے، چھپایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جو بھی اس طرح چھپائے گا اس کے لیے کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، اور میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اگر یہ اتنا بڑا گناہ کے باوجود توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، حالت کفری میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام بنی نوع انسان کی لعنت برسے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اسی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے فرمایا لعنت، اللہ کی لعنت
فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، عذاب بھی ان کے پر تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی بھی نہیں کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد فرمائی اسی توحید کی طرف سے، اللہ کی توحید کا ذکر فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر فرمایا گیا، اس کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے. اب اس کے بعد آئیے اگلی آیت میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، اس کے یہ اعمال، اس کے کارنامے جو اس کی قدرت کا اشارہ کرتے ہیں، قدرت کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ جب یہ اس کی قدرت ہے تو پھر وہی تو ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے. جس کے پاس یہ قدرت ہی نہیں ہے اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے عقیدہ جو سچا اور پکا عقیدہ ہے، وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں پوری طرح راسخ ہو جائے. تو فرمایا کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس بارش میں جسے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے، جس کے ذریعے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جسے اللہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے دیتا ہے، اصحاب عقل و خرد کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اللہ نے تو کیا کچھ تمہیں انواع و اقسام کی چیزیں بتا دی ہیں کہ جس میں آسمان کی بلندی، اس کی وسعت، شمس و قمر، ستاروں کی دنیا، زمین کی پستی، اس کا ہموار کرنا، اس کے رات و دن، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کی آبادیاں، اس کی پھر طرح طرح کی چیزیں، نفع بخش چیزیں جو ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ لیل و نہار کی باضابطہ گردش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم کا اعتدال ہے، رات و دن کا چھوٹا بڑا ہونا ہے، کشتیوں اور جہازوں کا سمندر میں انواع و اقسام کی سامان لے کر چلنا ہے، سمندر و ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، آسمان سے بارش کا نزول کر دیا کہ اگر مردہ زمین ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور مختلف انواع قسم کے کھانے ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پھر زمین میں مختلف قسم کے جانور ہیں بنی نوع انسان کے لیے، ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان کی ہواؤں کا چلنا ہے، ٹھنڈی ہیں، گرم ہیں، جنوبی ہیں، شمالی ہیں، شرقی ہیں، غربی ہیں، اور ہر طرح کی ہوائیں ہیں، وہ تمام انتظامات کر دیے. پھر بادلوں کا وجود ہے جو بارش لے کر آتے ہیں. تو بتائیے یہ نعمتیں کون دے سکتا ہے؟ یہ قدرت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ قدرت صرف اللہ ہی کی ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہی پہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے. وہ خالق حقیقی ہے، اسی لیے اس قابل ہے، اسی لیے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو ہی مانا جائے. اور فرمایا کہ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ تو اللہ سے محبت ہے، اور ایک یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ جو اپنے بتوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، اس طرح کی محبت کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں کی محبت سب سے بڑھ کر، اشد حبا للہ، بہت ہی بڑھ کر ہے، بہت ہی اونچی ہے. تو یہ محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی، کہ اس کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اللہ سے محبت اس کی. تو یہی چیز جو ہے فرمائی جا رہی ہے کہ یہ ایک اسے ممتاز کر دیتی ہیں کہ اس کی محبت ان محبتوں کی طرح نہیں ہے کہ بت کی طرح، جیسے کہ کافروں اور مشرکوں کا ہوتا تھا کہ ایک جگہ گئے، راستے میں دیکھا بڑا گول مٹول بڑا خوبصورت پتھر رکھا ہوا ہے، چلو جی یہ ہمارا بت بن گیا، اب اس کی عبادت کریں. آگے گئے، آگے ایک اور بڑا اچھا خاصا گول مٹول پتھر مل گیا، بڑا اچھا بڑا خوبصورت، چلو اس کو پھینکو یہ لے لو. تو یہ محبت تھی ان کی. یہ تو ایک مذاق ہوا، کھیل ہوا کہ جب چاہا جو چیز اچھی لگی اس کو خدا بنا لیا، جب وہ اچھی نہیں لگی اس کو پھینک دیا. تو نہیں، فرمایا کہ مومنوں کی ایسی محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے رب سے پوری طرح محبت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کی محبت نظر آتی ہے، وہ اپنے رب کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور فرمایا ان ظالموں کے بارے میں، اور یہ ظالم لوگ جب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں، کہ یہ لوگ وہاں جب دیکھیں گے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ ان کا ایمان یا ان کی بات وہاں پہ قابل قبول نہیں ہوگی. اگر وہ یہ توبہ کریں اس وقت، اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں،
تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو دیکھ کر رہے ہیں. ایک مومن کی اس کا ایمان تو غیب پر ایمان ہے. شروع میں ہی فرمایا کہ یؤمنون بالغیب, تو یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں مومن, اسی لیے ان کا ایمان قابل قبول ہے. اور ان کافروں کا ایمان بالشہود ہوگا, آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائیں گے تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر انہی کے بارے میں جو فرمایا انہی مشرکین کے حوالے سے کہ جب پیشوا لوگ اپنی اتباع کرنے والوں سے اظہار براءت کر دیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام ہی اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے, تو وہاں پہ اب لڑائی ہو جائے گی. ایک طرف وہ عام لوگ ہیں, دوسری طرف یہ لیڈران ہیں, پیشوا ہیں, یہ جو بڑے بڑے ترم خان بنے ہوئے تھے, سب ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر چیز ان کی سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے, وہ سب ہوں گے. اب وہاں پر کیا کہیں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, تو جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے ان سے کہیں گے جاؤ, اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے تو یہاں پہ تو ہوتی رہتی نا سب, ان کی جو وہ مٹھی چاپی ہوتی رہتی تھی, ان کی مالش ہوتی تھی, ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے, ان کی ہر چیز کرتے تھے. اب کہیں گے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں, جاؤ. تو اس کے بعد یہی جو ٹھیک ہے سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے, اب ان کی آگے بات بھی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جا سکتے اور تاکہ ان پیشواؤں سے ویسا ہی اظہار براءت کرتے جیسا کہ انہوں نے آج ہم سے کیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن گئے اور وہ لوگ عذاب جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے. یہ ہے ان کا معاملہ کہ آپس میں اب ایک دوسرے کے وہ چاہیں گے کہ اب ایک دفعہ موقع مل جائے ہم بھی پھر ان سے براءت کا اظہار کریں. آج جنہوں نے ہمارے ساتھ براءت کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, تو فرمایا کہ اب کیا فائدہ, اب جب کہ تمام مسئلے ہو چکے, تمام فیصلے ہو چکے, اللہ کی طرف سے فیصلے کر دیے گئے, اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چاہے جو مرضی کہتے رہیں, اب سوائے حسرتوں کے اور کچھ نہیں ہے کہ کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم یہ کر لیتے. تو یہی حسرت ہے. جسے قرآن نے بتایا کہ یا لیتنی کنت ترابا, اس وقت کافر یہی کہے کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. تو یہ تمنائیں ہیں, حسرتیں ہیں, کسی کام کی نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب سب بیکار ہے. جو اللہ نے دکھا دیا اب ان کے سامنے آ گیا, اب سوائے اس کے کہ اب اس کے مطابق چلے اور کوئی طریقہ نہیں رہا. اب یہاں سے پھر حلال و حرام کے احکام شروع ہو رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو, بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب دو باتیں کہی ہیں. حلال تو وہ ہے اور طیب جو فی نفسی ہی لذیذ ہو اور جسم و جان کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو, وہ چیز طیب ہے, پاکیزہ ہے. تو یہی چیز فرما دی گئی ہے کہ وہ ایسی چیز جو ہے تمہارے لیے مباح ہے, جائز ہے. اب تم یہ نہ کرنا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے بہکاوے میں آ کر جو وہ یہ کہے کہ یہ چیز لے لو, یہ کھا لو, یہ کر لو, یہ مت کرنا. جیسے کہ مشرکین نے کیا تھا یا مشرکوں کو کیا تھا, آگے آئے گا سورہ انعام میں, وہاں پہ تفصیل سے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں ہو گیا تو یہ کہ جائز ہے, فلاں کے لیے یہ جائز ہے, فلاں اگر یہ ہو گیا تو یہ جائز ہے. اپنی طرف سے بنا رکھا تھا سب کچھ. سب وہ شیطانی ہتھ کنڈے تھے, شیطان کے سارے وہ ان کی بہکاوے تھے. تو اسی لیے منع کیا گیا کہ دیکھو شیطان کے پھندے میں مت آنا, اس کی بات مت ماننا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہر بات میں تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وہ اس بات کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ تو یہ تمہیں کرنا چاہتا ہے کہ ایسی باتیں کرے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسی ایسی نئی نئی بات نکالتا ہے, نئے نئے طریقے نکالتا ہے. اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اتباع کرو, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ رائے راست پر ہوں, تبھی یہ ان کی اتباع کریں گے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی جو آباء پرستی تھی, اس لیے کہ آباء و اجداد سے ایک محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا, میرے دادا, میرے نانا, میرے فلاں, میرے فلاں. آدمی ہمیشہ ان کا بڑا احترام سے ذکر کرتا ہے. تو فرمائیں کہ یہ لوگ ان کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا بس اسی پر چلیں گے, وہی مانیں گے. جیسے ہم کہہ دیتے کہ نہیں یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے, یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں, یہ تو ہمارے یہی ہوتا ہے.
یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے باپ دادا کو چاہے نہ بھی پتا ہو، جاہل ہو، غلط بات کرتے ہو، تب بھی ان کی بات مانو گے؟ تو یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر ہم یہ کبھی آباء و اجداد کی بات مانتے ہیں، کبھی اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہیں سے تو سب بربادی ہوتی ہے. یہی تو چیز اصل جو قرآن بتا رہا ہے. اور فرمایا کہ کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے تو وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. تو یہ اہل کفر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ ایک جانور کی طرح، کہ جانور آواز سنتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیا کہا ہے. وہ ایک آواز ہے کہ اس آواز سے پتہ ہے کہ وہ بلا رہا ہے اس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، واپس چلنے کے لیے. کوئی آواز ہے، سیٹی بجاتا ہے، آواز دیتا ہے تو سارے جانور وہ بھاگ کے آ جاتے ہیں. تو فرمایا یہ کافر بھی ایسے ہی ہے. یہی اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس جس کی طرف دیکھا چل پڑے پیچھے. یہ ان کی بات ہے. فرمایا اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو یہ دوبارہ پھر یہی فرمایا کہ طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور یہی چیز اللہ نے انبیاء کرام سے بھی کہی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. اسی طرح انسانوں سے بھی یہی کہا، بندوں سے بھی یہی کہا کہ وہ بھی یہی کریں. اب جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر مردار کو، خون، سور کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے. اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ اللہ کا نافرمان حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بیان کر دی گئی، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. مردہ جانور چاہے وہ جیسے بھی مرا ہو، کسی طور پہ بھی مرا ہو، خود سے مرا ہے، کسی حادثے سے مرا ہے، یعنی ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ مردار کہلائے گا. تو لہذا یہ جائز نہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ خون کا پینا یا خون کا کوئی استعمال بھی وہ حرام ہے، ناجائز ہے، خاص طور بہتا ہوا خون. نمبر 3 جو ہے وہ سور کا گوشت، خنزیر کا، سور کا گوشت، یہ ہمارے لیے حرام قرار دے دیا. کسی صورت میں ہماری کوئی چیز بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب جتنے کہ اس کی اب جیلاٹین ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنی چیزوں میں ہماری ڈالی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہوتی ہے جو نباتاتی ہوتی ہے، ویجیٹیرین، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کہ خنزیر کے جسم سے لی جاتی ہے، کہیں اس کے معدے سے لی جاتی ہے، کہیں کسی اور چیز سے لی جاتی ہے، اس سے وہ جیلاٹین بنائی جاتی ہے اور وہ ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہے. اور یہ ایک مسلمان ملک پاکستان جیسے اس میں بھی آتی ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے جہاں کی جو چیزیں وہاں سے باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس میں جیلاٹین کتنے ٹن آتی ہے پاکستان میں، اور کہاں جاتی ہے پھر وہ؟ کوئی ہماری میدوں میں جا رہی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ انہی کھانوں میں استعمال ہو رہی ہے، کتنی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، اس کی تفصیل اور کسی موقع پر. لیکن وہ یہی ہے کہ وہ جیلاٹین جو وہ حرام چیزوں سے بناتے ہیں وہ سب ہمارے ہی استعمال میں آتی ہے، ہم ہی کھاتے ہیں اس کو. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، لحم الخنزیر، تو اس کا گوشت یعنی اس کی ہر چیز حرام ہے، کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. اور تیسری چیز وہ فرما دی ہے، چوتھی، کہ جو چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو، کوئی بھی چیز جو ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ہے، وہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، کسی صورت بھی اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ تو چیز فرما دی گئی کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اللہ کا نافرمان نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو ان 3 شرطوں کی صورت میں جائز ہے کہ اس کے اوپر جان پر بنی ہوئی ہو کہ اگر اس نے نہ کھایا تو وہ مر جائے گا، اگر وہ نہ پیا سوائے حرام کی اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر وہ حرام بھی جائز ہو جائے گا جان بچانے کے لیے. اور اگر وہ جان نہیں بچائے گا، اپنی اسی طرح مر جائے گا، تو گناہ گار ہوگا. کہ اللہ نے رخصت دی تھی اس کو، جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر کیوں چھوڑتا ہے اس کو؟ یہاں جائز نہیں ہوگا، بلکہ اپنی جان بچانا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جان بچائے اپنی. اس کے لیے اگر وہ پیاس لگ رہی ہے اور حرام چیز موجود ہے، شراب کی صورت میں ہے یا اور کوئی صورت ہے، تو ایک گھونٹ لے کے اپنی جان بچا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پوری پھر وہ بوتل ہی چڑھا جائے کہ چلو جی آج موقع ملا ہے پی لو آج پوری.
نہیں، وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر باغن ولا عادن، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اتنا ہی جائز ہوگا جس سے اس کی جان بچے گی۔ اگر ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو وہی جائز ہوگا، 2 سے ہے تو 2 جائز ہوں گے، تیسرا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اضطرار کی کیفیت میں، حرام اس وقت جائز ہوگا۔ اس کے بعد پھر کتمان حق کی بات کی گئی، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ انہی لوگوں نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی اور یہ مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا، یہ لوگ عذاب جہنم پر کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں پھر یہودیوں کا تذکرہ کہ جو کتمان حق کرتے تھے، چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، اسی لیے اس امت کو بھی بتایا جا رہا کہ دیکھو تم نے بھی یہ عمل کیا تو دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلیل کرے گا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے تو گمراہی کے بدلے یا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ تو اب بتاؤ یہ کتنا صبر کریں گے؟ فما اصبرہم علی النار، کہ یہ کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری، انہوں نے اسے چھپا دیا، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت اور عداوت میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے چھپایا اور مخالفت کی تو آپس میں اختلاف میں پڑے گئے، یہی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوڑا برسایا گیا کہ آپس ہی میں اختلاف، آپس میں فرقہ واریت، اسی میں پڑے ہوئے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اسی احکام کی روح آیت البر بیان کی گئی ہے آیت نمبر 177 میں، کہ یہ بتانے کے لیے کہ اصل اس کی روح کیا ہے، کس طرح ہمیں ہونا چاہیے، کہ صرف ادھر اور ادھر کرنے سے بات نہیں بنتی۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ حقیقت معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن کریم پر، تمام انبیاء پر، اور اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور دکھ اور مصیبت میں، میدان کارزار میں صبر سے کام لے۔ یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف وہ مظاہر کافی نہیں ہے، جیسے یہودیوں یا نصارہ نے کیا کہ تمہارا مشرق ہو گیا ہمارا مغرب ہو گیا، چلو بس ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ اپنا دین سمجھتے تھے کہ اس طرح ہمارا دین مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات وہ عقیدہ ہے، اللہ پر عقیدہ، قیامت کے دن پر فرشتے ہیں، قرآن ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ اس کے بعد اپنا مال خرچ کرنا ہے تاکہ وہ بخل نکل جائے، اس کی جگہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور وہ کن پر، وہ بھی بتا دیے، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو دینا ہے، ان کو تم خرچ کرنا ہے۔ پھر نماز، زکوٰۃ، پھر جو کوئی عہد ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صبر سے کام لینا ہے ہر حالت میں۔ تو یہ فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، سچے لوگ، قول اور عمل بالکل ان کا صحیح عمل ہے، صحیح قول ہے، صحیح عقیدہ ہے وہ، اور فرما اولئک هم المتقون۔ اب یہاں سے دوسرے احکام آ رہے ہیں، قصاص، وصیت، روزہ اور رشوت کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے اس اگلے پیراگراف میں، کہ جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، مقتولین کے بدلے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اگر کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی قاتل کو معاف کر دیا جائے، تو مقتول کے ورثاء دیت کے مطالبے میں نرمی سے کام لیں، اور قاتل اس کی ادائیگی میں خوش اسلوبی سے کام لیں، کہ وہ بھی اس سے مانگے کہ تم نے قتل کیا ہے اب دو، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح قاتل کو بھی چاہیے کہ اس میں وہ ٹال مٹول کے بجائے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور رحمت ہے۔ اب جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ قصاص کا حکم نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ پہلے کیا تھا کہ قبائل میں اپنی مرضی تھی، ہمارا بندہ مارا گیا تو ہم تمہارے ایک نہیں 10 ماریں گے، اور تم نے ہمارا بندہ مارا تو کوئی بات نہیں، ہم اس کے بدلے اتنے پیسے دے دیں گے۔ اپنی شریعت، اپنا قانون بنا رکھا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط بات ہے، جو بھی اس طرح کا مقتول ہوگا اس کا قصاص لیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، جو بھی قاتل ہے اس کو مارا جائے گا، عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے لیے یہ حکم اللہ نے نافذ کر دیا۔ اب کسی قسم کی وہاں پہ کہ نہیں ہو سکتی کہ یہ بڑے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے فرمایا اور اصحاب عقل و خرد، قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے، شاید کہ تم اس کی وجہ سے قتل و خون ریزی سے بچتے رہو گے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی زبردست بات کہی گئی ہے، عظیم حکمت بیان کی گئی کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص تو موت ہے، موت میں زندگی، موت میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص لوگے، کسی کی گردن کاٹو گے تو اسی میں تو زندگی ہے تمہاری۔ وہ اسی لیے کہ اگر ایک گردن اتار دی گئی تو پتہ نہیں کتنی گردنیں سلامت رہیں گی، اس لیے کہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر کسی کو قتل کیا تو میری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ کہ اس طرح جو بھی عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اس نے اگر کسی کو ایک ذرا سی ایک تکلیف بھی پہنچائی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کا وہ قصاص لے لے، اس کا بدلہ لے۔ اسی لیے فرمایا کسی قصاص میں زندگی ہے تمہاری، قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگیوں کو بچا سکتے ہو اگر یہ قصاص نافذ ہو۔ آج اسی لیے ہم جو ہیں کہ اب قتل، انسان کا قتل اس طرح ہے جیسے کسی مچھر مکھی کا مارنا ہے، وہ اسی لیے کہ جب ہم نے قصاص نافذ نہیں کیا۔ اگر قصاص صحیح طور پہ نافذ ہو جائے تو پھر دیکھیے کس طرح امن ہوتا ہے، ہر قاتل کی گردن اڑائی جائے، سب کے سامنے چوک پہ اس کے کھڑا کر کے اس کی گردن اڑائی جائے، کتنے لوگ جو ہیں وہ خود بخود سنبھل جائیں گے۔ لیکن جب ہم یہ کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کے قانون کو نافذ ہی نہیں کرتے ہیں، اسی لیے نہ امن و امان ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ کوئی تحفظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر شخص ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس قصاص کو نافذ دیا، اسی میں تو زندگی ملتی ہے ہمیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ زندگی اسی وقت مل سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ قتل عمد کی صورت میں ہے، قتل عمد، جان بوجھ کے اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی کو ارادے کے ساتھ کہ اس نے وہ ویپن استعمال کیا ہے، وہ ہتھیار استعمال کیا ہے جو قتل میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی گن کے ذریعے سے ہے، پسٹل کے ذریعے سے ہے، چھری، چاقو، تلوار، اس چیز سے ہے، تو وہ قتل عمد کہلائے گا۔ اور دوسری وہ چیز ہے جو قتل شبہ عمد کہلاتا ہے کہ جس میں مار تو دیا اس نے لیکن وہ ہتھیار وہ نہیں تھا، کسی کو زور سے مارا، ڈنڈے سے مارا یا کسی چیز سے مارا، وہ ایسی اس کی نازک جسم میں لگ گیا، وہ مر گیا، تو یہ شبہ عمد کہلائے گا۔ اس میں پھر قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی، دیت دینی ہوگی۔ اور تیسرا وہ قتل خطا ہے کہ جو غلطی سے مارا جائے، جیسے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں لوگ، ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ سب قتل خطا میں آئے گا، اس کی بھی دیت ہے جو کہ دیت اور کفارہ ہے وہ بتائی گئی۔ تو قصاص صرف عمد کی صورت میں ہے، عمدن جو کرے گا، جان بوجھ کے مارے گا کسی کو، تب وہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ قصاص کا حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر وصیت کا حکم آ گیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب جو تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال و جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت فرض کر دی گئی، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ بس اگر کوئی شخص وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے گا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کو ہوگا، بے شک اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ تو وصیت کا حکم دیا گیا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب وراثت کے احکام آ گئے تو پھر یہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی مرنے والے کے بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بہنیں ہیں، سب ان کا وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ وصیت نہیں کر سکتا، وصیت اسی کے لیے کر سکتا ہے جو جس کو حق نہیں مل رہا۔ اگر کوئی محروم ہو رہا ہے اس کی ورثہ میں سے تو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی محدود کر دی گئی 1/3 میں سے، اپنی مال و جائیداد کے 1/3 میں سے صرف اگر وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے اور یہ بتا دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اب اس وصیت کو سن لینے کے بعد جو اسے بدلے گا تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ تو جو اس کے بدلنے والے ہوں گے۔ ہاں اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو، اس نے اگر کچھ رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی
اگر وہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے، اب ایک شخص جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ ٹھیک ہے اس کو دینا ہی نہیں ہے تاکہ یہ جائے، کچھ نہ ملے اس کو، یا محروم کر دو، فلاں کو مت دو، فلاں کو دے دو، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہوں، یہ زیادتی میں آ رہی ہے جس کو قرآن نے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر روزے کے احکام دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی بیان کر دیا، اس کی تاریخ بھی بیان کر دی، اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، ایک ہی آیت میں ساری چیزیں واضح آ گئیں۔ اور یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے، اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو کہ اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں علم رکھتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح جو پہلے روزہ فرض نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام آ گئے تو یہ روزہ فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا کہ ہر وہ عاقل بالغ انسان اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور یہ فرض روزہ ہے، یہ صرف شرعی عذر کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جس کو شرعی عذر ہے اگر وہ اس وقت ہے تو اس کے بعد پھر وہ روزہ پورے کر لے جیسے قرآن نے کہا ہے، بعد میں وہ دن پورے کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو فدیہ ادا کر دے، اطعام و مسکین جو فرمایا گیا ہے۔ اور اطعام و مسکین کے بارے میں جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سا یا نصف سا کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی 1.5 کلو گرام یا 2.5 پونے 3 کلو گرام آٹا یا گندم، وہ آپ مسکین کو دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، تو وہ دینے سے آپ کی یہ فدیہ پورا ہو جائے گا۔ اگر 30 دن کا ہے، جیسے کہ بوڑھے لوگ ہیں، شوگر کے مریض ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کی پورے مہینے کا فدیہ اس طرح دے دیا جائے اسی حساب سے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے، جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ بس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو، اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مہینے کا ربط بیان کر دیا قرآن کے ساتھ، یہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے، یہ قرآن کی سالگرہ ہے جو ہم مناتے ہیں اس مہینے میں، اسی لیے کسی مہینے میں یہ اترا ہے۔ اور پھر جو بھی اس میں آئے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، لازمی ہے روزہ رکھنا ہوگا، بیمار ہے یا سفر کی حالت میں تو بعد میں رکھ لے، پھر اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ نہیں 1 سال میں رکھے، 2 سال میں رکھے، جب بھی ہو جائے۔ جسے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بعض ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لیں۔ اب گرمیوں کے روزے ہیں، بعد میں ان کے لیے آسانی ہوگی، ابھی گرمیوں میں رکھنا چاہیں یا سردیوں میں رکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اسی لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت دی، یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ کتنی بڑی آسانی دے دی گئی اس بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، کہ بیماری کی حالت میں اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے اوپر مشقت ڈالے اور روزے رکھتے رہے، نہیں، بلکہ جب آسانی دے دی گئی تو پھر کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں آسانی دے دی گئی تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دے اور بعد میں رکھے۔ اور اس طرح روزوں کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی بیان کر دی گئی، وہ ہے دعا کا معاملہ۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ اسی بات کی طرف کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، کہ آدمی اس میں دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، یہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس میں دعا پوری طرح اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی یہ شرطوں کے ساتھ کہ دعا جب کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے کی جائے، واسطہ دے کر کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے دعا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو، پورے اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ، اور اس میں اپنی پہلے مسکینیت، اپنی محتاجی، اپنی تواضع، اپنی خاکساری بیان کرے۔ تو یہ پوری طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح رکھ دے جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ جیسے کہ ایک میت اس غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. میت جو میت ہوتی ہے تو اس کا غسل دینے والا چاہے جو مرضی کر لے اس کے جسم کے ساتھ, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ تیرے سامنے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح اپنے آپ کو انتہائی تواضع کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے, کسی گناہ کی دعا نہ کرے اور کسی ایسی چیز کی دعا نہ کرے جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی پر مدد ہوتی ہو. ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے. کسی سے یقین ہو کہ اللہ نے کسی دنیاوی فائدے سے محروم رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ چیز نہیں ملی مجھے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی میرے لیے. ہو سکتا ہے وہ چیز مل جاتی تو میرے لیے مصیبت بن جاتی. تو لہذا جو بھی ہو اس پہ ایمان رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, صبر کے ساتھ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے. جیسے خود فرمایا ہے کہ انی قریب, میں تو بہت قریب ہوں, اپنے بندے کی ہر بات کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, سنتا ہوں, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر احکام بیان کر دیے گئے روزے کے حوالے سے کہ روزے کی رات میں تم بیویوں کے پاس تعلق قائم کرنے کے لیے جا سکتے ہو, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے, بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی, تمہیں معاف کر دیا. اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو اور جو اللہ نے تمہاری لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے. پھر روزے کو رات تک پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ, مباشرت مت کرو, یہ اللہ کے حدود ہیں, ان کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں. تو یہ اسی لیے بیان کر دیا گیا کہ پہلے جو مسائل تھے اس میں خاص طور پہ رات میں بھی پابندیاں تھیں, رات میں بھی روزے کی پابندیاں ہوتی تھیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. یہ ظاہر ایک مشقت ہے, مصیبت ہے, تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی اور ان کو جائز قرار دے دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ایک پابندی تھی, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, دن بھر کام کرتے رہے, افطار کے لیے گھر آئے, بیوی کھانے پینے کی تلاش کر رہی تھی کوئی چیز لینے کے, جب تک کوئی نیند آ گئی بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھنا پڑا, اس لیے کہ اب کھا پی نہیں سکتے تھے جبکہ وقت گزر چکا تھا. تو دوپہر کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. تو یہ اتنی سختی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی گئی کہ نہیں, اب تمہارے لیے یہ ہے کہ بس صبح فجر سے شروع کرو اور مغرب رات جب شروع ہو جائے تو ختم, اب اس کے بعد آزاد. تو یہ کتنی بڑی آسانی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دن کا روزہ رکھا ہے, رات میں کوئی پابندی نہیں, کھانے پینے کی یا کسی بھی خواہش نفس کی کوئی پابندیاں سب ختم کر دی. اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا اعتکاف کے حوالے سے کہ اس میں بھی تمہارے اوپر پابندی ہوگی, اس میں بھی پابندی رکھنی ہوگی تمہیں کہ تم نے مسجدوں میں رہنا ہے اور وہاں پہ رہ کے تم نے عبادت کرنی ہے اور کسی قسم کی اور کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے. یہ روزے کے احکام آ گئے. اب اس کے بعد پھر وہ یہ رشوت کے حوالے سے یہ آیت میں ہمیں ملتا ہے, فرمایا کہ تم اپنے اموال آپس میں ناحق مت کھاؤ اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو ناجائز مال کھانا حرام کسی کا, کہ کسی طور پہ بھی جیسے آج کل جوئے کے ذریعے سے, سود کے ذریعے سے, کرپشن کے ذریعے سے, لوٹ مار کے ذریعے سے یہ مال کھایا جاتا ہے, تو یہ حرام ناجائز کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا الا یہ کہ آپ کا حق ہو. حق کی صورت میں جائز ہے آپ کے لیے. جب اس میں حق نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی کچھ ہو, کروڑوں روپے کے ہو, کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی رشوت کے ذریعے سے کوئی حق لے لینا, کسی بھی حاکم کے پاس جا کے اس کو رشوت دے کر کوئی حق حاصل کر لینا, یہ چیز بھی ناجائز اور اس کے لیے بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ ان کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانا یہ بھی حرام ناجائز. جو حق ہے وہی تم لے سکتے ہو, اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چیز بھی لینا جائز نہیں ہوگا. اب اگلی آیات میں پھر جہاد, انفاق اور حج کے احکام بیان کیے گئے. فرمایا میرے نبی لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی چاند کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے لوگوں کی اوقات کی تعیین اور حج کے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے, اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو گے. تو پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ ہلال کے بارے میں, کہ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے, اس میں تمہاری بتا دیے گئے حج کے ایام ہیں, روزے کے احکام ہیں,
اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام ہیں، عدت کا معاملات ہیں، اور دوسری جتنے بھی ہمارے معاملات ہوں گے زمانے کے لحاظ سے وہ اسی ہجری قمری کیلنڈر سے ہوں گے۔ جیسے کہ خواتین پوچھتی ہیں کہ عدت کے بارے میں کہ فلاں مہینے میں فروری میں انتقال ہوا تھا، اب فروری مارچ اپریل، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ اس کی ہجری تاریخ دیکھیے کہ ہجری تاریخ کیا تھی، اس کے لحاظ سے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی اس کی۔ تو یہ طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے، قرآن جو بتا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ عیسوی کیلنڈر کے ذریعے سے یا کسی اور کیلنڈر کے ذریعے سے کریں، نہیں، وہ غلط ہوگا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جیسے یہ سمجھتے تھے کفار کہ جب وہ احرام باندھ لیتے، اگر ضرورت کوئی پیش آتی گھر میں آنے کی تو اب اس میں سے نہیں داخل ہو سکتے تھے، اس کے جو اصل دروازہ پچھواڑے سے دیوار پھاند کر آئیں گے، یہ ان کا ایک تصور تھا، ایک رسم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھائی دین نہیں ہے، یہ کوئی نیکی ہے، یہ کوئی کہ تم اپنے پچھواڑے سے داخل ہو رہے ہو اپنے گھر میں، نہیں، سیدھے سیدھے اپنے گھر سے آؤ، اپنے راستے سے آؤ، یہ ہے طریقہ اصل، یہ ہے یہ جو چیز ہے اصل طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے طریقے سے اپنے من سے ہر چیز کو رکھ لینا، یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو ان مشرکین کے ساتھ جو قتال تھا اس کے بھی ضوابط بیان کر دیے، اور فرمایا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور فرمایا اس سے پہلے اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں شہر سے نکال دو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں، بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنے کی بے کنی ہے، اور حاکمیت صرف اللہ کی رہ جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کو کہ اب تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ دشمن ہیں تو دشمن کے ساتھ دشمن ہی ہو کر رہ جائے گا۔ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اب تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، لیکن حدود میں رہ کر۔ مسجد الحرام میں قتال نہیں ہوگا، اس کے آس پاس نہیں ہوگا، وہ حرم ہے، الا یہ کہ وہ شروع کریں، وہ قتال شروع کریں تو پھر ہم بھی کریں گے، پھر جواب دیں گے اس کا۔ پھر یہ نہیں کہیں گے ہاں مارو ہمیں اور مار لو، نہیں، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے بات بتا دی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے۔ اور یہی ہوا کہ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو فتح مکہ میں آپ کس طرح فتح و نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں، بس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے مسجد الحرام میں اگر یا شہر الحرام حرمت والے مہینے میں کیا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، تمہارے لیے بھی اجازت ہے۔ اور زیادتی کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ جو جتنی زیادتی کرے تم بھی کر سکتے ہو، جائز، اپنا بدلہ لینا جائز قرار دیا، جسے قصاص کی صورت میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت دی گئی، اسی لیے تاکہ کسی کا حق پامال نہ ہو۔ معاف کر دیتا ہے وہ الگ بات ہے، معاف کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو پسند کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ایک گال کے بعد دوسرا گال بھی سامنے کر دیں کہ ہاں اور مارو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز ہمارے ہاں یہ ہے کہ حق لینا ہے، زیادتی اس نے کی ہے تو مجھے بھی حق ہے اتنی ہی، لیکن جتنی اس نے کی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ اور فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو ہی تو ہلاکت ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جو فرمایا وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے حج اور عمرہ کے احکام آ گئے، اور فرمایا کہ اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کرو،
اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڑاؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ تو یہ اس صورت میں کہ اگر آدمی کو روک دیا جائے، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا، کفار کا معاملہ تھا، کہیں قبائل کے معاملات تھے، وہ جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، ان کو روک دیا۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں جہاں پر بھی تمہیں روکا جائے وہیں پہ تم پھر اپنے جانور قربان کر کے احرام کھول دو، بات ختم، آسانی کر دی گئی۔ اور پھر جب اصل کیا ہے، جب قربانی کرو گے اس وقت اپنے سر مڑاؤ گے اور احرام کھولو گے، یہ اس اصل چیز وہ ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں جائز ہوگا کہ آدمی سر مڑا کے اپنے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ عمرے کے لیے گئے اور مکے والوں نے روک دیا کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، تو آپ نے پھر ان کے ساتھ گفت و شنید کی، معاہدہ کیا، اور پھر کہا کہ اگلے سال آئیں گے۔ پھر اس معاہدے کی روح سے اگلے سال آپ آئے اور آپ نے 3 دن مکے میں رہے، مکے والے وہاں سے نکل گئے اور عمرہ کیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو یہ اسی طرح کے اس وقت آپ کو جب روک دیا گیا تو اب آپ نے کہا اللہ کے حکم سے کہ اب اپنے سر مڑا کے اور اپنے جانور ذبح کر کے احرام کھول دو اور واپس چلے۔ مسلمانوں کو بڑا شدید محسوس ہوا، بڑی اس پہ پریشانی ہوئی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ فرمائی گئی، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال منڈا لے، فدیہ دے، چاہے تو روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہ ایک اور چیز بیان کر دی گئی حکم، بیماری کی صورت میں یا کوئی تکلیف کی صورت میں۔ جیسے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے بالوں میں سے جوئیں اس طرح ٹپک رہی ہیں جیسے کہ مکھی مچھر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جاؤ جا کے اپنے بال منڈوا دو، بال منڈوا دو اور پھر یہ فدیہ ادا کر دو۔ اور فدیہ بھی فرمایا 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، روزہ رکھے کہ وہ شخص جو ہے وہ 3 روزے رکھ لے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ بتا دیا گیا کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو اور اسی سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے ایسی صورت میں جب کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی مجبوراً کوئی کام کرنا پڑ جائے احرام کے خلاف۔ اس کے بعد حج تمتع کے بارے میں فرمایا، اگر راستہ مامون ہے تو جو کوئی تمتع کرے یعنی عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کے بعد احرام باندھے، اسے قربانی کا جانور میسر ہو تو ذبح کرے، اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے 3 دن ایام حج میں اور 7 دن گھر واپس جانے کے بعد، پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ حج تمتع کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، گھر وہ آ گیا، مکہ پہنچ گیا اور عمرہ کر کے اب وہ احرام کھولتے، احرام کھول کے اور پھر جب حج کا آئے گا حج کا احرام باندھ کے پھر وہ حج کے لیے چلا جائے، یہ حج تمتع کہا ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، ایک قربانی دینی ہوگی، اسی تمتع کی وجہ سے کہ جو اس نے یہ احرام کھول دیا تھا اب اس کو قربانی دینی پڑے گی، یہ لازمی ہے۔ اب حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی یہاں دیتے تھے وہ وہاں پر ہے، وہ وہاں نہیں ہے، وہ تمتع کی قربانی ہے، یہ یہاں کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ حج پر گئے ہیں اور آپ نے تمتع کیا ہے تو آپ کو قربانی دینا ہوگی، اور اگر نہیں دیں گے تو 7 جو ہیں روزے یہاں رکھنے ہیں اور 3 روزے وہاں رکھنے ہیں، 10 روزے رکھنے پڑیں گے پھر آپ کو، یہ اس کا بدل بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اثناء حج اپنی خواہشات نفس، اس کے متعلقات، گناہ، جنگ و جدال سے اجتناب کرے، ہر قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے کہ سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس نکل پڑے، بس اللہ توکل نکل جاؤ، فرمایا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، اپنی زاد راہ لے کر چلو، اپنا خرچہ ہے، اپنی تمام ضرورتیں ہیں، سب اپنے اسباب ہیں، یہ لے کر چلو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، اور یہ اصل چیز ہوگی، مانگتے مت پھرنا وہاں پر کہ وہاں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے، یہ غلط بات ہے۔ تو فرمائیں کہ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، یعنی عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں، اور اسے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے۔ قریش کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے عرفات، ہم بس منا ہیں، ہم تو قریشی ہیں،
اور مکے والے ہیں، حرم والے ہیں، ہم کیوں جائیں باہر، ہم تو یہیں جائیں گے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے اللہ نے بتایا ویسے کرنا ہوگا کہ منی سے عرفات جاؤ گے، واپسی میں مزدلفہ میں ٹھہرو گے، مزدلفہ سے پھر منی آؤ گے، وہاں ٹھہرو گے، پھر واپس مکے آؤ گے۔ تو اس کا فرما دیا کہ اسے یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اے قریش والو، تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ قریشیوں کو سے کہا گیا کہ تمام دنیا تو آگے جا رہی ہے، عرفات سے واپس آ رہی ہے، تم کہتے ہو نہیں ہم تو مزدلفہ سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا تم بڑے لاڈلے چہیتے ہو؟ نہیں، تم بھی وہیں جاؤ جہاں پہ سب لوگ جا کے حج کرتے ہیں، تم بھی ویسے ہی حج کرو۔ اور فرمایا جب اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہیں کہ آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اس لیے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی، دنیا ہی مانگتے رہے۔ اور دوسرے وہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما، اور ہم کو عذاب جہنم سے دور رکھ۔ ان لوگوں کی اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرور ملے گا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیا میں بھی اچھائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی اچھائی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، یہ منی کے دن ہے، منی میں جو رہنا ہے۔ بس جو کوئی 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ 10 کے بعد 11 اور 12 2 دن رہ کے پھر چلا گیا۔ جس نے جلدی نہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جس نے اس کے لیے جو متقی ہے اللہ سے ڈرو، جو جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور یعنی جس نے 13 تاریخ بھی رہ لیا کوئی حرج نہیں، اس کا اور فائدہ ہے اور ثواب ملے گا اس کو۔ لیکن 2 دن میں جانے کے بعد بھی اجازت دے دی گئی کہ 11 اور 12 رہ کر چلے جاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ 11 12 13 تو یہ اور تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور اچھی بات ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں نے ایک منافق کے بارے میں بیان کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بس کہ لوگ یہ مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں، لیکن قول و فعل ان کا بالکل غلط ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں اس بات کو۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو تو بڑا اچھا لگے گا اس کی یہ باتیں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ انتہائی جھگڑالو قسم کا شخص ہے، اور جب وہ آپ کے پاس سے واپس لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اپنے گناہ پر آمادہ کرتا ہے کہ پس جہنم اس کے لیے کافی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے بتا دیے کہ ایک طرف منافق کہ جس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، ایک طرف نیک لوگ جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق اس کی رضامندی، ابتغاء مرضات اللہ کی رضامندی کی خاطر کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ پورا اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ کچھ ادھر سے لے لیں کچھ ادھر سے لے لیں، کچھ یہ کر لیں کچھ وہ کر لیں۔ یہ ہم نے سارا ملغوبہ بنا رکھا ہے، سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ ہے قرآن۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن کے اندر وہ یا دین میں پیوند کاری کرتے رہیں، پیوند لگاتے رہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو، پورا اسلام قبول کرو، آدھا پونا نہیں۔ اور اسی لیے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تو خطوات الشیطان ہے، یہ تو شیطان کی اتباع ہے کہ اس کی بات بھی مان لو، اس کی بات بھی مان لو، ادھر اس کو بھی راضی کر لو، اس کو بھی راضی کر لو، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو یہ شیطانی عمل نہیں۔ بس اگر تم لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی رائے حق سے پھسل جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ تو یہ بتا دیا کہ یہ وعید، سخت وعید ہے اس معاملے میں کہ کس طرح یہ لوگ جو رائے حق سے پھسل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق بنتے ہیں۔
آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، ہم نے انہیں بہت ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جو کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا، اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اہل کفر کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اہل دنیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تمام قسم کی نعمتیں آ گئیں، ہر قسم کی آسائشیں آ گئیں، ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان ہو گئے، اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، بیچارے غریبوں کے پاس۔ تو فرمائیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، اہل تقویٰ کو قیامت کے دن کافروں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، یہ تو اللہ کا دینا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے تم بہت ہی لاڈلے ہو۔ پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور عذاب جہنم سے ڈرانا تھا۔ ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کیں تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف ہی بات میں حق کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو فرمائیں کہ اصل تو آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو وقت ہے 10 صدیاں ہیں، اس میں سب ایک ہی شریعت تھی، سب ایک ہی شریعت پہ عمل کرتے تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کچھ نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے، شیطان نے اپنا وہاں پہ زہر پھیلا دیا اور یہ اختلاف بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور تاکہ ان کی ہدایت کا سامان ہو۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود یہ آپس میں اختلاف، یہ سب کیوں ہوا؟ وہی حسد، جلن، عناد، بغض، انتقام، اس نے خراب کیا۔ یہ آپس کی وہ لڑائی جھگڑے فساد، اور اس کی وجہ سے یہی اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں، اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومن پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ جنت کا سودا اتنا آسانی نہیں ہے کہ بڑے آرام سے ہم ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کمرے میں ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں۔ فرمایا کہ اس طرح جنت نہیں ملتی۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی جب تنگ آ گئے تھے مکے میں، مار پیٹ اور تان و تشنی سے تنگ آ کر رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے، اللہ تنصر لنا، آپ ہماری لیے مدد کیوں نہیں مانگتے، اللہ سے مدد کی دعا کریں ہمارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا، خندق میں کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم سے گوشت چھین دیا جاتا تھا، اس سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ کے دین سے ہٹتے نہیں تھے، اللہ کے دین کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا چرواہا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے سے ڈرے گا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، جلد بازی کر رہے ہیں، صبر کرو۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور آئیں گی، اس کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اس سے پہلے جو سب کچھ ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں، سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی چاہو خرچ کرو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور تم جو کار خیر بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہوتا ہے۔ تو یہ خرچ کرنے کے حوالے سے تو اس کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ اپنی مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو کیا خرچ کریں؟ تو فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، یہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، تو جو بھی خرچ کرو یہ سب اللہ ہی کی راہ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ کرو تو یہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اب یہاں پہ دوسری مرتبہ پھر جہاد کا ذکر آ گیا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اگرچہ وہ کہ تم کو ناپسند ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو،
اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہت بری ہو. اللہ جانتا ہے لیکن تم لوگ نہیں جانتے. تو یہ ہے کہ انسان کو مشقت آتی ہے, پریشانی آتی ہے جہاد کی صورت میں بھی اور دوسری مسائل میں بھی. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بری لگتی ہو, لیکن ہو سکتا ہے یہی بہتر ہو تمہارے لیے, اور بعض چیزیں تمہارے لیے اچھی ہوں, بڑی اچھی سمجھتے ہو تم, لیکن وہ تو بری ہو سکتی ہیں, تمہارے لیے مصیبت بن سکتی ہیں. لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے, کہ اس میں لڑائی ہو گئی, اس میں جنگ کی جا رہی ہے, یہ کیسا ہے معاملہ؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا ہے, اس کا انکار کرنا, مسجد حرام سے روکنا, مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک مسجد حرمت والے مہینے میں مار دیا تھا, اس پہ انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا, دیکھو یہ مسلمان ہمیں تو منع کرتے پھرتے ہیں اور خود دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں بندہ مار دیا. تو وہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, دیکھو تم نے جو جرائم کیے ہیں, تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ نہیں دیکھتے تم. انہوں نے اگر مجبوراً اپنے دفاع میں کسی کو مار ڈالا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ چیز کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا, اس کا انکار کرنا, مسجد حرام سے روکنا, مسجد حرام والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا, کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں جو تم کر رہے تھے. تو اہل توحید کو ان کے دین و عقیدہ کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے. تم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے, تو یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو. اور اے مسلمانوں, اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی استطاعت میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں تمہارے دین سے بھی ورغلا دیں, بہکا دیں, اور تم ان کے بارے میں سوچتے ہو, دوستیاں کرنا چاہتے ہو. اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا, پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا, تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو صاف بتا دیا کہ یہ نہ کرنا کہ ان کی دوستی میں اپنے دین کو ہی برباد کر دینا, دین کو ضائع کر دینا. بے شک جو لوگ ایمان لائے, اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا, بڑا مہربان ہے. ان لوگوں کی تعریف فرما دی. ایمان, ہجرت, جہاد, یہی چیز اللہ کو پسند آئی, ان کے لیے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی. اب اس کے بعد مزید احکام آ رہے ہیں, معاشرتی احکام بھی ہیں, اور خاص طور پہ جو یہ احکام اب آ رہے ہیں جس میں پہلے شراب اور جوئے کے بارے میں, کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں, تدریجی طور پہ حکم آیا. تو یہ پہلا حکم آ گیا کہ اس میں گناہ ہے, اور فائدے بھی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں. ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں, لیکن گناہ زیادہ ہے, نفع کم ہے. اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضروری اخراجات سے زیادہ ہو سب کچھ خرچ کر دو. بتائیے کتنے بڑا معاملہ ہے. بس اپنی ضرورت کے تحت, باقی سب اللہ کی راہ میں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیاوی اور اخروی امور کے بارے میں. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے مال کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے. اگر تم اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ ملا دو گے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یتیم کے مال کو کون خراب کرنے والا ہے, کون اس کی اصلاح کرنے والا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا, بے شک اللہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے. تو یہاں پہ جوئے کے بارے میں, شراب کے بارے میں بتا دیا گیا, خرچ کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یتیموں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے گھر میں ملا لو, اس لیے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا کہ ولا تقربوا مال یتیم الا بالتی ہی احسن, اور جو اس کے مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, تو انہوں نے یتیم کا مال علیحدہ کر دیا. اس کا کھانا الگ, اس کا سونا الگ, اس کا رہنا سہنا الگ, ہر چیز الگ. تو اب اس میں نقصان ہوتا تھا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرو, کوئی بات نہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے, مل کر کھا لو. لیکن جو اس میں چاہے گا کہ بچے کا مال کھا جائے وہ اللہ جانتا ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہے جو اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, کہ اس بچے کا مال کھا رہا ہے, تو وہ ہے. لیکن اگر تم صحیح طور پہ کرو گے کہ جو اس کو ساتھ کھلاؤ, اس کے اپنا اس کا پیسہ بھی ڈال دو اس میں, اور جو اس کا حق ہے اس کو دیتے بھی رہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا.
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح مت کرو. تو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی پابندی لگا دی. جائز نہیں، مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ کسی مشرک عورت سے شادی کرے. اور مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہوتی ہے، چاہے تمہیں بہت ہی اچھی لگے، لیکن اگر وہ لونڈی ہے تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے. اور وہ مشرک عورت ہے، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو، اپنی نکاح کو کسی مشرک مرد کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور مومن غلام آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت ہی اچھا لگے. اگر وہ مشرک ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہے. ایک مومن غلام ہے لیکن ایمان ہے اس کے پاس، وہ بہتر ہے، اس سے شادی کر سکتے ہو. یہ مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر یہاں پہ خواتین کے احکام بیان کیے گئے. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے، اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ. بس جب وہ خون سے اچھی طرح پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو، اور وہیں سے جاؤ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بتا دیا اعتدال کی راہ کہ یہودی تو اس حالت میں اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے جیسے کوئی نجس جانور ہو، قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے. اور عیسائیوں نے اس کے برعکس کیا، انہوں نے کہا کوئی پابندی ہی نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی پابندی نہیں، جو مرضی کرتے پھرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن نے اور حدیث نے بتا دیا کہ اس میں جو اس زمانے میں اس اوقات میں ان سے دور رہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ اعتدال کی راہ قرآن نے دے دیا. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جدت سے چاہو آؤ، اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے ہو. اور اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. تو یہ بھی بتا دیا خواتین کے حوالے سے کھیتی کی مثال دی ہے، کیونکہ کھیتی میں جہاں سے فصل کاٹی جاتی ہے وہیں بیج ڈالا جاتا ہے. تو اسی لیے پھر جو ان کے غلط طریقے تھے یا غلط آج کل کے طریقے ہیں ان سب کی نفی ہو گئی، کہ جو اصل صحیح طریقہ ہے وہ وہی ہے جیسے کہ کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے. اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ، اور تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی تقوی ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو. اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو قسم کے بارے میں تو قسم کھائے تو اسے پورا کرے، جو بھی قسم کھائے. اور اگر ایسی قسم ہو جو اس کے عمل صالح میں یا اچھی بات کے معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اس کا کفارہ ادا کرے، قسم کو توڑے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا. اللہ تمہاری قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھائی ہوں گی. اللہ مغفرت کرنے والا بڑا بردبار ہے. تو یہ بتا دیا کہ دو قسم کی قسم آ گئی. ایک تو وہ آ گئی کہ جو لغو الیمین کہلاتی ہے، یعنی جو ویسے ہی بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی مقصد کے زبان پہ آ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ قسم جو جان بوجھ کر کھائی گئی ہے پورے دل کے ارادے کے ساتھ، جسے قرآن نے کہا ہے کہ بما کسبت قلوبکم، وہ قسم جو ہے وہ اس کو پورا کرنا لازمی ہے. اور اگر نہیں پورا کیا تو اس کا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا 3 دن کے روزے رکھے جائیں. یہ اللہ نے بتا دیا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر. اب قسم کی ایک اور چیز بھی بیان کر دی گئی، جسے فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ملنے سے قسم کھا لیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اس کے بعد اگر رجوع کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے ایلا، اس کو ایلا کہا جاتا ہے. تو وہ ہے کہ آدمی یہ قسم کھا لے کہ وہ اب اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی بھی جنسی تعلق نہیں رکھے گا. تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد اگر وہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ تو تعلق قائم کرے یا پھر طلاق دے، ختم کرے یہ معاملہ. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح معلق چھوڑ دے؟ یہ غلط بات ہے، اس کو سختی سے منع فرما دیا گیا. اور اگر طلاق کی نیت کر لیں تو اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، طلاق دے دے. پھر نہیں رکھنا ہے، بیوی ہے تو بیوی کی طرح رکھو پھر اس کو. یہ تو نہیں ہے کہ بس تم اسے ایک گھر میں ایک عورت کو رکھا ہوا ہے یا بیوی کے طور پہ رکھی ہوئی، نہیں. بیوی ہے تو بیوی، نہیں رکھنا تو طلاق دے دو.
اللہ تعالیٰ جو اس کے رزق میں ہوگا وہ دے دے گا۔ اور پھر ان کی عدت بیان کی گئی، اور مطلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں گی اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، تو جو بچہ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہوں تو انہیں لوٹا لینے میں کہ زیادہ حقدار ہیں، اور بیویوں کو شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فوقیت حاصل ہے۔ اللہ زبردست ہے اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہ بتا دیا یہاں پر کہ عدت کتنی ہوگی کہ 3 حیض کی مدت اسے بطور عدت گزارنی ہوگی، وہ اسی لیے کہ پتہ چل جائے کہ اگر اس کے رحم میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، واضح ہو جائے گا 3 مہینے کے اندر نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا، 3 حیض آ گئے اس کے بعد ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے آپس کے تعلق کے حوالے سے بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان کا آپس کے جو تعلق ہیں حقوق و فرائض ہیں، لیکن مردوں کو 1 درجہ بلند کہا گیا، ان کے لیے بلندی ہے، وہ ان سے اوپر ہے۔ طلاق کے حوالے سے فرما دیا گیا طلاق مرتان، طلاق شرعی 2 طہروں میں 2 بار ہے، اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ تو یہاں پر طلاق کی بتا دیا گیا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ ہے وہ طلاق کہ اس صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے کہ اس طہر میں کہ جس میں اس نے بیوی کے پاس نہیں گیا ہے اس میں وہ 1 طلاق دے، اس کے بعد پھر دوسرے طہر میں دے، تو یہ ہے طلاق مرتان۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ اس کو رجعی طلاق کہا گیا ہے کہ اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، کہ رجوع کرنے کے بعد پھر وہ واپس اپنی ہی زوجیت میں اپنی بیوی کو لے سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 2 طلاقوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں بنتی تو پھر تیسرا مرحلہ آ جائے گا، اس کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہ طریقہ بتایا ہے، لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت نہیں، بلکہ آرام سکون کے ساتھ جاؤ گے، نہیں رہ سکتے چھوڑ دو، ختم بات۔ تو یہاں اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہے وہ طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب جو قرآن کے خلاف کوئی طریقہ ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے بھلا؟ یہی تو غلط طریقہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دو، بس 3 فائر کیے، لاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس بیوی کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا تھا، اللہ کے نام سے وہ آپ کے لیے حلال ہوئی تھی، اس کو اس طرح نکالتے ہو دھکے دے کے، اس طرح مار کوٹ کے نکال دیتے ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایک تو قرآن نے صاف طور پہ اسی لیے خود بتا دیا اللہ نے کہ یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق تم رہو، اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ عہد نبوی میں، عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ حضرت عمر نے دیکھا اپنے دور خلافت میں کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں عجلت سے کام لینا شروع کر دیا، اس لیے ہم 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر کی اپنی رائے تھی، ایک تعزیراتی اور اجتہادی حکم تھا۔ اصل حکم کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کا حکم ہے، اصل حکم اللہ کے رسول کا حکم ہے، ان کا فیصلہ وہ اصل دین ہے، وہ ہے اصل قانون شریعت، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ حضرت عمر نے تو صرف ایک اپنی جو ایگزیکٹو پاورز تھی اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ وہ دین نہیں بن سکتا، وہ شریعت نہیں بن سکتا، جبکہ اصل دین موجود ہے۔ اگر نہ ہوتا تب ہم ان کی بات لے لیتے، جب ہمارے پاس اصل قانون موجود ہے پھر ہم ان کی بات کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اسی لیے پھر وہ یہ بات غلط ہے کہ 3 طلاقوں دی اور بس گھر بھیج دو اس کو، نہیں۔ اور بعد میں اس سے بڑھ کر اور بڑا ظلم کیا ہوگا، یہ حلالہ کرواؤ، یہ شرعی حلالہ۔ تو شرعی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے۔ اس کی تو لعنت آئی ہے، لعنت، ملعون ہے وہ شخص جو یہ حرکت کرتا ہے، جو کرواتا ہے، اور نہ وہ عورت اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ تو یہ کتنے بڑے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ 1 طلاق ہوئی ہے، رجوع کر سکتا ہے، بس بات ختم ہو گئی، عدت کے دوران رجوع کر لے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں جی اب وہ تو فتوے بے فتوے چلتے ہیں کہ نہیں یہ سب غلط باتیں کرتے ہیں، گھر بھی برباد ہوا، بچے بھی برباد ہوئے، بیوی بھی گئی، یہاں پہ شادی کہاں ہوتی ہے دوسری؟ کتنے مسائل بن جاتے ہیں، اور وہ حلالہ کروانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جسے تیس المستعار کہا گیا ہے کہ وہ کرائے کا وہ مینڈھا، وہ اس کام کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔
تو لعنتی ہے وہ شخص، اس پہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ تو جو چیز بتائی گئی ہے قرآن میں اس پر عمل کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے کچھ احکام دیے گئے اور فرمایا کہ اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں، یہ تو اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ خلا کا معاملہ آ گیا کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو وہ آپس میں طے کر لیں، یا تو آپس میں طے کر لیں کہ تم مہر لے لو، یہ لو مہر اپنا واپس، مجھے ایک طلاق دے دو، بس چھٹی، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی تو پھر عدالت کے ذریعے سے جائیں، پھر لیں وہاں سے لینا پڑے گی۔ تو یہ حکم بھی بتا دیا، یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں، اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچے سمجھے پہلے کسی بات کے، وہ شادی کر لیتی ہے، پھر وہ شخص دوسرا جو شوہر ہے اس کا وہ مر جاتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی کہ اس سے وہ شادی کر لے، بس یہ ہے، لیکن بغیر کسی پلاننگ کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہ شادی کر لو پھر طلاق دے دینا پھر یہ واپس ہم لے لیں گے اسے، نہیں، یہ جو کھیل بنا رکھا ہے ہیلا یہودیوں کی طرح، یہ ہیلے نہیں چلتے، یہ سب یہودیوں والا ہیلا ہے، اسے انہوں نے کیا تھا۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے۔ مزید فرمایا احکام یہاں پر، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ مشروع شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف یہ ہے کہ اگر وہ عدت گزر گئی، رجعی طلاق تھی، وہ رجوع نہیں کیا، ایک یا دو کے بعد اب وقت بھی گزر گیا، تو اب نکاح ہو سکتا ہے۔ اب نکاح کی صورت میں اگر وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ وہ اب شادی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعض احادیث بھی سلسلے میں آئی ہیں، اور منع کرنے سے بھی روک دیا گیا، منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصیحت تم میں سے انہی کو کی جا رہی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ طلاق کے مسائل ختم ہوئے، پھر رضاعت کے مسائل شروع ہو گئے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں، اور باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق واجب ہے۔ اگر وہ اس کا باپ ہے کوئی طلاق ولاق نہیں تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے طلاق دے دی ہے اس عورت کو تو اس بچے کا نان نفقہ، اس کی ماں کا نان نفقہ دینا پڑے گا اس کو، جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں کیا جاتا۔ ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر، اور اگر باپ مر چکا ہو تو اس کے ورثہ پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ دیں اس بچے کا۔ اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم اپنے بچوں کو دایا رکھ کر دودھ پلانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تمہیں انہیں جو دینا طے کیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، یہ عدت کی دوسری شکل، یعنی وفات کی صورت میں تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن بطور عدت گزاریں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔
تو یہ تو اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد گزرنے کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے جائز ہے اس کے لیے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات طے مت کرو، سوائے اس کے کہ تم کوئی اچھی بات کہو، اور عقد زواج کے عزم اس وقت تک مت کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے، اس لیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر اس عدت کے دوران صراحت سے پیغام دینا جائز نہیں ہے، صراحت کے ساتھ، بلکہ اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے، اگر کہنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر اپنی بیویوں کو انہیں ہاتھ لگانے اور ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، یہ بھی جائز ہے کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، طلاق دے دی، تو انہیں کچھ مال بطور متعہ دے دو، یعنی ایک تحفہ ہے گفٹ کے طور پر۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، یہ متاع مناسب مقدار میں ہو اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کی مہر پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو، پھر آدھا دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے، وہ یا اس کے ورثہ بیوی کے، وہ معاف کر دے نہیں ہم نہیں لیتے، تو یہ الگ بات ہے، ورنہ آدھا مہر دینا ہوگا۔ اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں خیر خواہی کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بیچ میں نماز کا ذکر بھی آ گیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز، اللہ کے حضور پرسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو، اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر یہ نماز کے ایک تو عصر کی نماز کی تاکید فرمائی گئی تمام نمازوں کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حالت خوف میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہوگی، جس طرح بھی ہو سکے، چلتے ہوئے ہے، بیٹھتے ہوئے ہے، بھاگتے ہوئے ہے، جس طرح بھی وہ نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے مختلف طریقے بھی جو حدیث میں آئے ہیں اس کے مطابق بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر بات وہیں پر آ گئی، اور تم میں جو وفات پا جائیں اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں، انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے، اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں پر اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ بیوی کے لیے ورثہ کو وصیت کر جائے، لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا ہے سورہ نساء میں کہ اس کا حق ہے، اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ اس کا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ اس کا ہے بیوی کا، تو جب بتا دیا گیا ہے تو وہی ان کو دیا جائے گا، وہ اس کے حقدار ہوں گی۔ اور متعلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد یہ چند باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے، آج احکام زیادہ تھے تو اسی لیے زیادہ وقت لگ گیا ہے، تو اب وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ باقی ہم کل پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔